بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، معزز میرے مہمانان اعزام اور میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، اسلام نے علم حاصل کرنے کی جس قدر تاکید کی ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی پہلی وحی ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی آیت دراصل مسلمانوں کے لیے علم و تحقیق کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو اس وقت مسلم سائنسدانوں نے علم و ہنر کی شمعیں روشن کر رہے تھے۔ انہوں نے فلکیات، طب، ریاضی، کیمیا، جغرافیہ اور طبیعیات جیسے علوم میں وہ کارنامے انجام دیے جن پر آج بھی دنیا فخر کرتی ہے۔ حضرت جابر بن حیان، جو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے تیزاب، الکوحل اور دیگر کیمیائی مادوں کے طریقے ایجاد کیے۔ ان کی تحقیقات نے بعد کی یورپی سائنسدانوں کو بھی راستہ دکھایا۔ الخوارزمی، جو ریاضی کے مؤسس، الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے صفر زیرو کا تصور دیا جس نے ریاضی اور کمپیوٹر کی دنیا بدل دی۔ ابو علی سینا، ابن سینا، جو طب کے امام تھے، ان کی کتاب القانون فی الطب جو 500 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں نصاب رہی، انہوں نے جس میں انسانی کی بناوٹ، امراض اور علاج پر جو کام کیا وہ آج بھی طب کی بنیاد ہے۔ البیرونی نے علم و فلکیات و جغرافیہ، انہوں نے زمین کے قطر کو حیرت انگیز درستگی سے ناپا۔ انہوں نے بتایا کہ زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ ان کی کتاب القانون المسعودی جو فلکیات کا عظیم شاہکار ہے۔ ابن الحسن جو کہ فادر آف آپٹکس کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ روشنی آنکھ سے نہیں بلکہ چیزوں سے آتی ہے۔ ان کی تحقیقات سے جدید کیمرے کی ایجاد بھی ممکن ہوئی۔ صدر علی وقار، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن و علم کو ایک ساتھ سمجھا اور انہوں نے دنیاوی دولت سمجھ کر نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر حاصل کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سائنسدانوں نے یہی سبق لیا اور پوری دنیا کو علم کی روشنی دی۔ ہمارے بزرگوں نے یہی سبق لیا اور پوری دنیا کو علم کی روشنی دی۔ آج مغربی سائنس دراصل اسلامی علوم کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے علم سے دنیا فتح کی تھی، تلوار سے نہیں۔ اگر آج ہم بھی قرآن کی روشنی میں علم حاصل کریں تو ہم دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسلام علم کا دین ہے اور علم انسان کو خدا کی پہچان تک پہنچاتا ہے۔ اگر آج کا مسلمان قرآن کی اس پہلی وحی اقرا پر عمل کر لے تو دوبارہ دنیا کا رہبر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آدرنیہ اتھیتھی گن، شکشکگن ایوم میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت ہی مہتوپورن وشے پر بولنے جا رہا ہوں، وگیان میں مسلمانوں کا سنہرا دور۔
دوستوں، جب آج ہم آدھونک وگیان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وگیان کی نیو مسلمان ویگیانکوں نے ہی رکھی تھی۔ وہ سمے تھا جب یوروپ اندھکار یگ میں تھا، لیکن اسلامی دنیا میں گیان، شودھ اور کھوج کا اجالا پھیل رہا تھا۔ 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک کا سمے یعنی اسلامی سنہرا یگ وگیان، گنت، چکتسا اور کھگول شاستر میں مسلمانوں کی مہان اپلبدھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے بات کریں الخوارزمی کی۔ انہوں نے بیج گنت یعنی الجبرا کی کھوج کی اور ان کے نام سے ہی شبد الگورتھم بنا۔ آج کا کمپیوٹر تکنیک یعنی دنیا بھر میں آج کی جتنی بھی کمپیوٹر تکنیک ہے وہ سب کے سب انہی کے سدھانتوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ البیرونی نے دھرتی کی پریدھی اور گھورنن گتی کا سٹیک انومان لگایا اور یہ بتایا کہ دھرتی گول ہے۔ ابن الہیثم کو بھوتکی اور پرکاش وگیان کا پتا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور کیمرے کا سدھانت بھی انہی نے دیا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب مسجدیں اور مدرسے صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ گیان کے کیندر تھے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے، سوچو، سمجھو اور گیان حاصل کرو۔ مسلمان ویگیانکوں نے اس آدیش کو عمل میں لا کر دنیا کو ایک نئی دشا دی اور انہی کی محنت اور کھوج کے بدولت ہی آج ہمارے بیچ آدھونک وگیان ہے۔ اگر مسلمان ویگیانک نہ ہوتے، نہ آدھونک وگیان ہوتا اور نہ ہی چکتسا اور نہ کھگول شاستر ہوتا۔ انت میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، وگیان میں مسلمانوں کا سنہرا دور صرف اتہاس نہیں بلکہ ہمیں یہ پریرنا دیتی ہے کہ ہمیں پھر سے گیان اور شودھ کی راہ پر لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے گیان کی سیمائیں طے نہیں کی بلکہ ہر سچی کھوج کو اللہ کی قدرت پہچاننے کا ذریعہ بتایا۔ دھنیہ واد۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔